بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا لیکچر انسان کا یہ پارٹ 2 ہے، حصہ 2۔ اور لاسٹ ٹائم ہم نے یہ بتایا تھا کہ انسان جسم سے اس کا مرکب ہے اور جسم ان میں سے ایک جز ہے، اور چونکہ ظاہر ہے، نظر آتا ہے، بالکل لباس کی طرح جیسے کپڑے پہن لیے جائیں تو ہماری روح کو جو لباس پہنا دیا گیا ہے وہ جسم اللہ نے ہمیں دیا، اس میں ہی ہم ایک دوسرے کو نظر آتے ہیں اور اسی سے ہم ایک دوسرے کو پہچانتے بھی ہیں۔ صورت شکل جسے ہم کہتے ہیں، قد و قامت جسے کہتے ہیں، کسی کو کیا لہجہ ملا، کسی کو کیا عمر ملی، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو جسم ہے اس پہ بہت تحقیق ہو چکی ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی لیکچر میں بتایا کہ اس قدر تحقیق ہو چکی ہے کہ ہم جب کچھ ٹیبلٹ یا کھاتے ہیں، انجیکشن لگاتے ہیں یا گولی کھاتے ہیں یا سیرپ پیتے ہیں یا کچھ اسمیل کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کا افیکٹ کہاں پڑے گا۔ یہ میرے بال ضائع کر دے گا یا اگا دے گا، یہ میری گردے میں جا کے اثر کرے گا، یہ میرا معدہ ٹھیک کر دے گا یا خراب کر دے گا، یہ مجھے موشن میں اختیار کر دے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہمیں اتنی تحقیق ہو چکی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن یہ ساری تحقیق ظاہری ہے۔ جسم پہ میں نے دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ جلدی سے ہم آگے بڑھیں کہ جسم چونکہ نظر آتا ہے اور اس کے تقاضے بھی نظر آتے ہیں، زمان و مکان کا پابند ہے، فزکس کے اصولوں کا پابند ہے اور اس کے تقاضے نظر آتے ہیں، یہ پستی میں جاتا ہے جب بھی اس کو چھوڑا جائے، لیکن اس کے ہی اگینسٹ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک بات کرنی ہے، وہ ہے روح۔ تمام کے تمام دین مختلف ناموں سے اس روح کو یاد کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں اپنی کتابوں میں، جیسے کہ کئی اس کو تبت اور چائنا میں حالہ کہتے ہیں، ہندو اس کو آتما کہتے ہیں، ہمارے ہاں روح کہتے ہیں، کہیں سول کہا جاتا ہے، اور مختلف ناموں سے اس کو کہتے ہیں کہ انسان اکیلا نہیں ہے، اس کے جسم میں ایک ایسی لطیف ترین شے بھی ہے جس کی وجہ سے وہ چل رہا ہے، گھوم رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے۔ تو روح کے اوپر بڑی تحقیق ہوئی اور لوگوں کا نے کہا گیا کہ جسم کے علاوہ کیا چیز ہو سکتی ہے انسان میں۔ تو کینیڈا میں، انگلینڈ میں، ماضی میں ہم پڑھتے ہیں، جا کے ریسرچ دیکھیں یوٹیوب وغیرہ پہ، تو مختلف طریقے سے انہوں نے سیٹ کیا کہ ایک تقریباً قریب المرگ بوڑھے سے کا ایگریمنٹ کیا گیا اور اس کو ایک فلاسک یعنی شیشے کے فلاسک میں، کہ وہ آخری ہچکی لینا چاہ رہا تھا، مرنا والا تھا، تو اس کو ایک فلاسک پہ بند کر دیا، اور جب اس نے آخری ہچکی لی تو اس کے منہ کے پاس سے ایک سفید دھواں سا نکلا جو ہلکا سا تھا، اور وہ پھیل کے پورے فلاسک میں پھیل گیا، اور اس نے نکلنے کی کوشش کری لیکن اس کو چونکہ جگہ نہیں ملی تو اس نے پوری جگہ کو اپنے آپ کو پھیلایا اور جسم کے برابر کیا، حسرت بھری نگاہ سے دیکھا اور دوبارہ یکجا ہوا اور پٹاخے سے فلاسک پھٹا شیشے کا اور وہ اڑ کے چلا گیا، یعنی کہ روح پرواز کر گئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو روح ہے اس کے بارے میں حضور سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ روح کیا ہے، کیونکہ گزشتہ انبیاء نے اس کو راز میں رکھا تو آپ نے خاموشی اختیار کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آیات لے کر نازل ہوئے تو آپ نے اس کا پھر پڑھ کے سنائی کہ یہ تم سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، تو کہہ دو ان سے کہ روح امر ربی ہے، یعنی کہ اللہ کا حکم ہے۔ جب وہ کہتا ہے کن ہو جا فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ تو روح چونکہ اللہ کے امر سے آتی ہے تو اللہ ہی کے امر سے جاتی ہے، اور یہ جو جسم ہے یہ تو چند آلات کا نام ہے، پارٹس آف باڈی ہر ایک الگ الگ کرتی ہے۔ آنکھ دیکھ سکتی ہے، بول نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، زبان بولتی ہے، دیکھ نہیں سکتی، ہاتھ چھوتے ہیں، سونگھ نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے ہر پارٹ آف باڈی اپنا پارٹ کر رہا ہے اور اس میں انرجی جو ہے، توانائی جو ہے وہ روح ڈال رہی ہے۔ روح نظر نہیں آتی، باطن ہے ہماری، روح کے تقاضے بھی باطن ہیں۔ مثلا روح کے تقاضے کیا ہیں؟ علم، سکون، کامیابی، عبادت، بلندی، عزت، یہ سب روح کے تقاضے ہیں۔ اب چونکہ روح نظر نہیں آتی، یہ بھی نظر نہیں آتے، نہ ان کی کوئی پیمانے ہیں۔ کوئی کسی سے یہ نہیں کہتا کہ میں تم سے جو ہے وہ 2 ٹن محبت کرتا ہوں، یا میں نے آج 5 کلو علم آپ کو پڑھایا ہے، اس کی کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے، کسی جگہ پہ ٹھہراؤ نہیں ہے۔ اور روح جو ہے وہ جسم کی طرح پابند نہیں ہے، وہ آزاد ہے، وہ زمان و مکان کی پابند نہیں ہے۔ اس کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہماری روح آزاد ہو جاتی ہے اور ہم نہ جانے دنیا میں کہاں جا رہے ہوتے ہیں، ماضی میں، مستقبل میں، ہم پابند نہیں ہوتے جگہ کے، اور کبھی بچپن میں جا رہے ہوتے ہیں یعنی ماضی میں چلے جاتے ہیں، کبھی مستقبل چلے جاتے ہیں، اور جگہ بھی ایک نہیں ہوتی۔ تو نہ زمان کے پابند ہیں، نہ مکان کے پابند ہیں۔ یہ کمال ہے قدرت کا کہ وہ ایک اشارہ دیتا ہے کہ کس طرح آپ ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہوتے ہیں، اور یہاں سے ہم بہت کچھ کر کے آتے ہیں اور ہمیں یاد بھی رہتا ہے کبھی کبھی، اور کبھی کسی شخص کو ہم گھور کے دیکھ رہے ہوتے ہیں غور سے کہیں کسی جگہ پر، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جسے ہمیں کہیں دیکھا ہے، کسی محفل میں ہم کہیں اس سے ملے ہیں پہلے بھی،
یا کوئی ایک واقعہ ہمارے ساتھ پیش آتا ہے اور وہ واقعہ ہو بہو دوبارہ پیش آتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ تو ہم نے پہلے بھی دیکھا کہیں. تو قدرت نے ہمیں خواب کے ذریعے ہدایت دی ہوتی ہے، ماضی مستقبل دکھا دیا ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم بھول جاتے ہیں. لیکن جو کچے خواب ہوتے ہیں اچانک درمیان میں اڑ جاتا ہے، وہ خواب یاد رہتے ہیں اور وہ سکون بھی دیتے ہیں، آپ کو ہدایت بھی دیتے ہیں. اور نہ جانے یہ خواب کا فلسفہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ ہمارے پاس نہیں ہے. خواب ابراہیم مشہور ہے، خواب یوسف مشہور ہے، ان کی تعبیرات ہیں وغیرہ وغیرہ. تو روح زمان و مکان کی پابند نہیں ہے، اس کے تقاضے نہیں ہیں اور یہ ہمیشہ پرواز کرتی ہے. اس کو بلندی حاصل ہے، اس کو عروج حاصل ہے. اور جسم کو فنا ہے، اس کو فنا نہیں ہے. روح کا عنصر میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ بقا ہے، اس میں باقی رہنا ہے اور خدا کے حضور پیش ہونا ہے. تو یہ چونکہ طویل ہو گیا جملہ، میں انشاءاللہ نیکسٹ اسٹیپ میں پھر آپ کو مزید ایک اور ٹاپک کو لے کے چلتا ہوں اور اگلی قسط میں ہم یہ کلیئر کرتے ہیں. مظفر آکاش، بلکہ میں آپ کو چاہتا ہوں کہ ایک شعر پہ ختم کروں کہ میں خاکی ہوں اور میری روح کو، میں خاکی ہوں اور میرے روح کو زمیں پہ آسماں کی تلاش ہے. مظفر آکاش، راولپنڈی آفس. والسلام.